اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اسلام کی روشنی سب کے لیے یوٹیوب چینل میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور الحمدللہ آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے بہت پیارا ٹاپک ہے، لیلۃ القدر۔ رمضان المبارک کی عظیم ترین ساعتوں میں سے چند گھڑیاں، عظیم ساعت جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور یہ طاق راتوں میں ایک رات میں چند سیکنڈز کی گھڑی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فیوز و برکات کی بارش فرماتا ہے، اور جو اسلامی بہن بھائی، خوش قسمت اسلامی بہن بھائی اس شب کو اور پھر اس گھڑی کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت کی بے شمار فیوز و برکات عطا فرماتا ہے۔ وہ پھر یہاں تک ہوتا ہے کہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ بالکل ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یہ عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے، اور حکم یہ ہوا کہ آخری عشرے یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں اسے تلاش کریں، یعنی خوب عبادت کریں، اور عبادت وہ منظور ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شب قدر اسے عطا کر دی جائے گی۔ اب یہ کچھ روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ یہ شب قدر پورے مہینے کی طاق راتوں میں تلاش کریں، اور کچھ روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ یہ پورے سال کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، لیکن جو اکثر علماء کا اور بزرگوں کا جو طریقہ کار ہے اور انہیں شب قدر جو نصیب ہوئی ہیں، تو ان کا جو مشاہدہ ہے وہ آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں ہے، اور بے شمار قسم کے خوش نصیب بزرگان دین علماء اکرام اس چیز پہ بھی متفق ہیں کہ وہ آخری عشرے کی 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اگر ہم آخری 10 راتیں رمضان المبارک کی ہر سال خوب عبادت میں گزارتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر اہتمام ہم 27ویں شب کو کرتے ہیں، تو ہر سال میں 27ویں شب کو خاص اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ زندگی کی کوئی 27ویں شب تو ایسی ہوگی کہ جس میں ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ تو شب قدر نصیب ہونا اور حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی عبادت میں اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مگن رکھنا ضروری ہے۔ تو قرآن پاک میں اس شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والملائکۃ والروح، اور اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ عز و جل کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام، سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک، فجر تک یہ رات سلامتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب اس شب میں اتاری ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شب کو اتنی برکتوں سے نوازا ہے۔ تو اس شب میں یہ قرآن پاک کی عظیم ساعت جو ملتی ہے شب قدر، وہ جس کو نصیب ہو گئی، اور وہ نصیب ہوگی کسے؟ جو عبادت گزار ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے شب قدر حاصل کرنے کی نیت سے اس رات کو عبادت میں گزار رہا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہوئے۔ جب وہ معافی طلب کرے گا تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب متوجہ ہو گیا، اور انشاءاللہ ہوتا ہے تو وارے نیارے، تو وہ رحم کرنے والا رحیم کریم غفور ہمیں معاف فرما دے گا، پھر ہم سوال کریں گے تو ہمیں عطا فرمائے گا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اس شب کو گریا وزاری کے ساتھ گزاریں، عبادت میں گزاریں، تلاوت قرآن پاک میں گزاریں، درود و سلام میں گزاریں کہ آقا کے نسبت سے ہی ہمیں یہ رات نصیب ہو رہی ہے۔ آقا کی حمد و ثنا بیان کریں، اپنے محبوب کی حمد و ثنا ویسے بھی اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے، تو اس رات میں خصوصاً ان کا وسیلہ پیش کر کے یہ رات حاصل کرنے کے لیے درود و سلام کی کثرت کریں، نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرما دے۔ تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عطا ہوگی۔ اور شب قدر میں جو معاملات ہیں، کافی سارے معاملات نقل کیے جاتے ہیں کہ اسی شب فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی رات حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی طرح حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا سامان جمع ہونا بھی اسی رات میں شروع ہوا۔ جنت میں درخت بھی اسی رات کو لگائے گئے، اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لہٰذا اس رات، مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو عبادت و توبہ استغفار کی کثرت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ کی سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ شب قدر کے بے شمار فضائل ہیں، اور شب قدر میں جو خوش نصیب عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے جب حضرت سیدنا شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و جہاد اور تکالیف اور مصاہب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بہت رشک آیا، عمر بھی زیادہ اور پھر عبادت بھی اتنی زیادہ، اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مابرکت میں صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت قلیل یعنی تھوڑی عمر ملی ہے، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ حصہ معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی وقت صرف ہوتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے سورہ قدر پیش کی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اداس ہونا گوارا نہیں، اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہمیں یہ شب عطا فرمائی، اور اب ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کو خوش کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی دراصل اس نے میری اطاعت کی۔ تو جیسے اللہ کے محبوب فرما دیں وہ کر لیں، اور جیسے منع فرما دیں وہ باز آ جائیں۔ تو اب جن باتوں کے لیے اللہ کے محبوب ہمیں فرما رہے ہیں، اور اتنا تھوڑا سا عمل اور اتنی زیادہ عبادت، اتنا زیادہ ثواب، یہ صرف اور صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی امت کو ملا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے محبوب کی ہر ادا کو ادا کریں۔ تو اس شب قدر کو پانے کے لیے
خوب عبادت کا اہتمام کریں اور تمام تر اللہ کے محبوب کی جو خواہشات ہیں اپنی امت کے لیے وہ حاصل کرنے میں مگن ہو جائیں۔ تو یہی ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس میں شب قدر کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو خانہ کعبہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر جو ہے نا 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کو کھلتے ہیں اور وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام میں ہے، عبادت میں ہے، نماز میں ہے، ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام اور مصافحہ کرو۔ فرشتے آ کر ہم سے سلام اور مصافحہ کریں گے جو عبادت کر رہے ہوں گے، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اللہ کے معصوم فرشتے، گناہوں سے پاک فرشتے ہماری دعاؤں پہ جب آمین کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آمین اور وہ دعائیں رد نہیں فرمائیں گے۔ اور چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے، جیسے قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہ صبح فجر تک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو پھر واپس چلنے کا حکم صادر فرماتے ہیں اور فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر شفقت فرمایا، نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ وہ تمام لوگوں کو معاف فرما چکے ہیں، یعنی 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، غور سے سن لیجیے۔ 1 شرابی جو شراب کی عادت رکھتا ہے، اس کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 2 والدین کے نافرمان اکثریت پائی جاتی ہے۔ میٹھے اسلامی بہن بھائیوں، خدا را اس بات کو سمجھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو سمجھ لیجئے، والدین کو منا لیجئے۔ نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کر دیتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں۔ نہ کیجیے ایسا۔ نمبر 4 وہ لوگ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھنا، بغض و کینہ رکھنا، پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہم بغض کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ 4 بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کی اس رات جس میں سما چھم بارش برس رہی ہے رحمتوں کی، برکتوں کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازیاں پھیلا رہا ہے، ان 4 بد نصیبوں کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ تو آج سے ہی سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو منا لیں، اور ان معاملات میں اگر کوئی ہے تو وہ خدا را سچی توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس معاملے سے نکل جائیں، ایک دوسرے سے معافیاں تلافیاں کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کر لیں، محبت پیار کے ساتھ پیش آئیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس شب میں ہمیں بہت کچھ سے نوازیں گے اور ہماری خواہشات کو پورا کریں گے، ہماری دعاؤں کو مقبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور شب قدر کو پانے کے لیے خوب عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں بھی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔